ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وعلیکم السلام۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الناس، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الناس جو کہ قرآن کی آخری سورت ہے، اور اس کی جڑواں سورت الفلق۔ جڑواں اس لحاظ سے کہ دونوں میں پناہ مانگی گئی ہے خدا کے پاس، بعض شرور سے، بعض شر کی بعض قسموں سے، تو اس میں بھی شر کی کچھ دوسری قسمیں۔ وعلیکم السلام۔ جن کا ذکر ہوا ہے، تو بہرحال ہم پہلے اس کے وہ فوائد ذکر کر دیتے ہیں جو کہ اس کے تلاوت سے حاصل ہوتے ہیں۔ عرض کیا ہے پہلے بھی کہ جہان میں کوئی آواز، کوئی لکھائی، کوئی بھی حرکت، کسی بھی چیز کی حرکت وہ غیر مؤثر نہیں ہے۔ جہان میں کوئی بھی ترتیب غیر مؤثر نہیں ہے۔ خاص قسم کی ترتیب سے خاص قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دو قسم کی چیزوں کے جمع ہونے سے ایک خاص تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ 5 چیزوں کے جمع ہونے سے ان کی ایک خاص چیز پیدا ہوتی ہے اور بنتی ہے۔ جیسے یہ ابھی ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کئی چیزوں کی آپس میں جڑنے سے اس طرح وجود میں آتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی چیز لے لیں، درخت ہی لے لیں۔ اب درخت اکیلا بیج اگر ہوتا، کہیں پڑا ہوتا آپ کے پاس بوریوں میں یا کہیں، تو کچھ نہ ہوتا، لیکن اگر وہ جب جڑتا ہے زمین کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ایک اور تیسری چیز نمی یا پانی جڑتا ہے، پھر جو ہے وہ زور پکڑتا ہے اور وہ ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس تیسری چیز سے چوتھی اور پانچویں اور چھٹی چیزیں باقی چیزوں کی ملاوٹ سے، جیسے پھر بعد میں اس پہ ہوا اور دھوپ کا اثر ہوتا ہے، اور پھر ان چیزوں کے ملنے سے اس کے اور بھی پھر جب پھل لگ جاتا ہے تو اس کی رنگینی میں دوسرے عوامل داخل ہوتے ہیں۔ بس ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ جوں جوں چیزیں ملتی جاتی ہیں ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ، ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی بعین ہی یہی اثر رکھتے ہیں۔
اگر غلطی سے بھی وہ الفاظ نکل جائیں تو اثر رکھتے ہیں. غلطی سے اگر نکل جائے، آپ نے کہنا تھا زید، آپ نے کہہ دیا اسلم، ٹھیک ہے. سننے والا اگر اسلم کو جانتا ہے تو ایک دفعہ اسلم کی تصویر فوراً اس کے ذہن میں آ جائے گی، حالانکہ آپ نے چاہا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے منہ سے نکل گیا ہے. تو شاید آپ سمجھیں یہ کوئی اثر نہیں ہے، اثر ہے یہ. اور اگر اسلم کے حوالے سے اس بندے میں پہلے سے کچھ خدشات موجود ہوں یا کچھ اثرات موجود ہوں تو ممکن ہے کہ اس کو بہت سارا اثر ہو جائے. حالانکہ آپ نے تو غلطی سے منہ سے وہ اسلم کا لفظ نکالا ہے، وہ پہلے سے اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں کچھ حساب کتاب رکھتا ہے اسلم کے بارے میں. ہاں، مثال کے طور پر اسے بہت زیادہ نفرت ہے، ہاں بہت زیادہ نفرت ہے. آپ کے منہ سے اس کا نام نکلا، بس اس نے سنا، اس کو بخار ہو گیا. تو اثر ہوا یا نہ ہوا؟ اثر ہے، ہر لفظ کا اثر. اسی لیے خدا کریم نے قرآن میں کہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا وعنده رقیب عتید. منہ سے لفظ نہیں نکالے گا انسان مگر یہ کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا گارڈ اس کو لفظ کو لکھنے والا، اور جلدی میں لکھنے والا. عتید کا مطلب ہوتا ہے جو مس بھی نہیں کرتا ہے، جلدی سے وہ درج کر لیتا ہے کہ کیا. بس الفاظ کے بھی اثرات ہیں قرآن کی، ان الفاظ کے جو کہ حروف پر مشتمل ہیں. اور حروف کی آپ جانتے ہیں کہ ہر حرف کی ایک قیمت ہے، ہر حرف کی ایک ویلیو ہے. اس ویلیو کے ساتھ جب 3-4 حروف مل کر لفظ بنتا ہے تو اس کی ایک علیحدہ ویلیو بن جاتی ہے، اور جب الفاظ جڑ کر جملہ بنتے ہیں تو اس کی ویلیو اور مختلف ہو جاتی ہے. اور انہی الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. جب یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے بولے جائیں تو وہ کائنات کے اس عمل میں اس نے جو اثر کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اس لیے بعض اولیاء اللہ کے نام حتیٰ وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں جو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. ان کے نام تعویذوں میں، ان کے نام مختلف دوسرے جو اس قسم کے عمل ہوتے ہیں، عملیات میں استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جو استعمال کرنے والے ہیں وہ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو بس یہ چیزیں مؤثر ہیں. پہلے بھی ایک کسی گفتگو میں عرض کیا ہوا ہے کہ خدا کی کائنات میں کوئی چیز، کوئی حرکت یہ جو آپ مثلا آنکھ پھیر کے ادھر سے ادھر دیکھتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر مؤثر ہے، یہ بھی مؤثر ہے. تو یہ جو ادھر ان کے اثرات لکھے ہوتے ہیں ان صورتوں کے، وہ ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا زور ہے اس میں طاقت بھرنے کے لیے اپنی اس میں. اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی بات، آپ کا کردار، آپ کا سلسلہ پیچھے سے اتنا قوی ہو، قوت ارادی اتنی متین ہو، سخت ہو، سمود ہو کہ وہ اس کو جو اس کا اثر ہونا ہے اس میں ڈال سکے. تو لکھا ہے کہ یہ سورت
الناس اور سورہ فلق یہ نظر بد کے تعویذ کے لیے لکھا اور باندھا جاتا ہے. لکھنا اور باندھنا چاہیے، اس کو فائدہ ہوگا. اگر ایک حدیث میں ہے، حدیث نبوی میں ہے کہ کسی بھی قسم کے درد میں کوئی مبتلا ہے، کوئی بندہ کسی بھی قسم کے درد میں مبتلا ہے، سورہ فلق اور سورہ الناس کو اس پر پڑھے، بِإِذْنِ اللہ اس کو فائدہ ہوگا اور شفا ہوگی. اگر بعض اوقات امام صادق علیہ السلام سے یہ چیز نقل ہے جو ابھی کہہ رہا ہوں، بعض اوقات لوگوں کو خدشات ہو گئے کہ ان میں جن یا وسواس، ابھی وسواس تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں. بہت سارے لوگ وسواس میں اور وسوسوں میں اور خیالات میں اور واہمات میں وہم کے مریض ہیں. ان کے لیے یہ دو صورتیں ایک تعویذ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا یا ان کو بار بار پڑھنا انسان کو اس قسم کے وسواس اور واہمات سے نجات دے سکتا ہے. جن کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں پر کوئی جن یا پری یا کوئی اور وجود اثر رکھ سکتا ہے، اثر کر سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا ان کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، البتہ کیونکہ خود اگر حقیقت نہ بھی ہو تو کم از کم اس کے وہم کا علاج ہو جائے گا جو بندہ یہ وہم کر رہا ہے، کیونکہ یہ صورتیں کس کا علاج ہیں؟ وہم کا علاج بھی ہیں. تو اگر تو جیسے ہم نے پیچھے ایک بات میں عرض کیا ہے کہ جنات کو خدا نے یہ طاقت نہیں دی ہے، نہ ہی ان کو اجازت دی ہے کہ وہ انسانوں کو خواہ مخواہ اپنے قبضے میں لیتے رہیں، اور اس کے لیے بہت مناسب دلائل بھی اس میں عرض کیے ہیں. اور میں نے اس میں ایک دلیل یہ شاید اس میں رہ گئی تھی کہ جو کہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جنات انسانوں پر نہیں حاکم ہو سکتے، غالب نہیں ہو سکتے. اس میں سب سے بڑی دلیل قرآن کے مطابق یہ ہے کہ قرآن نے شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے، باقاعدہ واضح طور پر کہ اے انسانوں جان لو کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، شیطان کو دشمن مانے. اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ شیطان بھی کن میں سے ہے؟ جنوں میں سے ہے. تو اگر اس کے ہاتھ میں یہ ہوتا کہ وہ انسانوں پر، اور شیطان نے بھی قسم کھائی ہے خدا کے سامنے کہ میں نے ان انسانوں کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے، ان کو نتھ ڈال کے رکھنی ہے، میں نے ان کو اپنا مرکوب بنانا ہے. خوب جب ان تین چیزوں کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کے باوجود انسان آزاد ہیں، اگر نیک کام کرنا چاہیں تو ان کو عملاً جن روک نہیں سکتا ہے. نہیں تو جن جب دشمن بھی ہے، وہ نہیں بھی چاہتا کوئی اچھا کام ہو، تو کسی کو وہ فزیکلی کام نیک کرنے ہی نہ دیتا. کوئی بندہ اچھے کام کی طرف، چاہے عبادت ہو یا غیر عبادت اچھا کام ہو، کسی کام کی طرف بڑھنے ہی نہ دیتا. ہاں جو ہی آگے آتا ایک تھپڑ تھا، ہیں جی چل پھر اسے نہ ہمیں مسجد کی طرف کوئی جا رہا ہو، اس کو اگر ہر روز ایک تھپڑ آگے سے ملے تو وہ اگلے دن اس نے تو کدھر جانا ہے. گھر میں نماز پڑھے تو بھی مسائل پیدا کرے، یا کوئی اور اچھے کام، اچھے کام کرنے والے بھی ڈھیر ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو کہ جن ہے، اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ انسان پر غالب آئے، غالب نہیں آ سکتا ہے. ہاں دعوت دے سکتا ہے. اب دعوت دینے والے تو انسان بھی تھوڑے نہیں ہیں، اسی لیے اسی صورت میں پڑھیں گے
کہ جن و انس شیطان بنے ہوئے ہیں، جو انسانوں کو کیا کرتے ہیں، دعوت کے ذریعے، اپنے کارناموں کے ذریعے روکتے ہیں۔ ہاں، ابھی وہ محفل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کو اچھا کام کرنے کی طرف نہیں جانے دیتے۔ بہرحال تو اس صورت سے ہر قسم کے شر، خرابی کو دور کرنے کے لیے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے جو معرفتی حصہ ہے، علمی حصہ ہے اور سمجھنے کا حصہ ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، تدبر کی طرف، کہ یہ صورت کیا رہی ہے۔ نبی سے خطاب ہے اور کہا ہے کہ کل۔ اب کل کا معنی بھی پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل یعنی کہو، یعنی یہ بلوایا گیا ہے، نبی کو کہا گیا کہ یہی جملہ بولو۔ ایک ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ نبی کو یہ بات کہہ دو لوگوں کو، ایک یہ ہے کہ یہی جملہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی بولو۔ اور یہ کل حالانکہ آگے اس کے بعد نقل قول ہے اعوذو، لیکن اس کے باوجود تمام قرآن میں خدا کا کہا ہوا کل بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی حتیٰ وہ کل بھی ادھر کہنا لازمی سمجھ رہا ہے اور لازمی قرار دیا ہے خدا کریم نے، جو کہ عام طور پر جب ہم ایک دوسرے کو کوئی بات کہیں، مثلا میں کسی کو کہوں کہ آپ جا کر فلاں کو یہ کہیں، تو اس وقت میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جا کر فلاں کو یہ کہیں، ہاں بات کہوں گا، یہ ساتھ والا یہ جملہ تو نہیں کہوں گا۔ یہاں خدا کریم نے تمام جگہوں پہ ساتھ یہ جملہ بھی قرآن کا حصہ بنایا ہے، کل کو بھی قرآن کا حصہ بنایا ہے، کہ یہ بات جو آپ کو کہی جا رہی ہے یہ بھی بتاؤ، تاکہ یہ ہو کہ جو قرآن کے، جو خدا کے کلام پر مشتمل جو چیز ہے وہ ساری کی ساری یہاں قرآن میں درج ہے، جو قرآن میں درج کرنے کا کہا گیا ہے وہ درج کیا گیا ہے، چاہے حتیٰ وہ کل ہے جو، جیسے کہ بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور بھی دقیق نظر چاہیے، جو کہ انشاءاللہ کسی تفصیلی اس میں بعض دوست مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس مختصر اس میں بہت سارے اقوال ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں خود اس کل کے بارے میں۔ کل بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے، بہت زیادہ آیا ہے، سینکڑوں بار آیا ہے، تو اس کے بارے میں خود یہ ہے کہ نبی یہاں سے یوں کہتا نا کہ اعوذ برب الناس، ساتھ کل جو کہ خدا کی طرف سے نبی کو کہا گیا وہ بھی ساتھ ہی لکھ دیا ہے، تو یہ کچھ مطلب رکھتا ہے۔ کہا نبی کو کہ کل اعوذو، کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس۔ یہ ابھی انشاءاللہ اس کے بتاتے ہیں کہ یہ 3 مرحلے ہیں جو ابھی آنے والے ہیں انسان کے۔ جب بھی انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ 3 جگہ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن ایک چیز اس سے پہلے اعوذو، یہ صیغہ جو ہے مفرد کا ہے، مفرد متکلم کا صیغہ ہے، نہیں کہا ہے کہ سب کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ سب ہی کرے نا، ہاں نعوذ برب الناس، کل اے نبی تمام کے ساتھ مل کر، مسلمانوں کے ساتھ، یا جو بھی چاہتے ہیں کہ شر سے پناہ مانگیں تو وہ نعوذو کہیں، کل نعوذو، ہم سب پناہ مانگتے ہیں، حالانکہ ہے تو سب کے لیے، لیکن یہاں اعوذو کہا گیا ہے اس لیے کہ ہر ایک اپنا ذمہ دار خود ہے، جی خود پناہ مانگتا ہے۔ یہ خاص قسم کی حیثیت ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی میں مثلا اپنے صاحب کا کہوں کہ سب کو اے اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو، میرے سارے گراں والوں کو پناہ دے دے، نہ، اگر یہ پناہ مانگنی ہے تو ہر کسی کی علیحدہ درخواست جائے گی تو پھر اس کو ملے گی، یعنی اپنے اس کے ذہن کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق کام چلے گا۔ یہ نہیں کہ
والد ہے یا والدہ ہے وہ یا دوسرے اپنے دوست احباب ہیں وہ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں، ہر چند یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو خاص قسم کے الفاظ ہیں یہ اپنے لیے، ہر شخص اپنے لیے مانگے۔ اعوذ برب الناس۔ اچھا، اب یہاں پہلے جملے میں کہا برب الناس، آگے کہا اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے مالک الناس، اور تیسری جگہ کہا الہ الناس۔ اب جب عام طور پر ابھی ہم میں سے کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو پہلے کدھر رجوع کرتے ہیں؟ پہلے جو ہمارا تربیت کرنے والا ہے، جو ہمارا پالنے والا یا ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ ماں باپ، یا جو بھی ہمارے دھیان کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ہمارے اخراجات برداشت کرنے والا ہے، ہمارے مینجمنٹ ہمیں کرتا ہے، ہمارے سارے امور کو دیکھتا ہے۔ ہم پہلے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ مثلا کسی کو اگر ڈر لگے تو کیا کہے گا؟ مثال کے طور پر بچوں کو جب ڈر لگتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اماں جی، ہاں جی، اماں ہی نیڑے ہوتی ہے۔ اگر اماں سے کام نہ چلے تو پھر ابا جی۔ اس کے بعد اگر کوئی اس سے بڑا مسئلہ ہو، اماں جی اور ابا جی کے ہاتھ سے کام نہ ہو سکے، تھوڑا خطرہ اس سے زیادہ ہے، دشمن بڑا ہے یا اس سے، تو پھر کیا جاتا ہے اپنے جو بادشاہ ہے یا جو بھی حاکم ہے آپ کے پاس، جو بھی وڈکا ہے گراں میں، یا کوئی بڑا ہے جو گراں کے امور کو دیکھتا ہے، پھر اس کے پاس رجوع کیا جاتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بادشاہ یا جو بھی حکمران ہے، جو اپنی حکمرانی رکھتا ہے۔ اور اگر مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ خود بھی مبتلا ہے، ہاں جی، زلزلہ آیا ہوا ہے یا خرابی آئی ہوئی ہے یا بہت نقصان والی چیز ہے جو کہ سارے شہر کے لیے مسئلہ ہے، سارے ملک کے لیے مسئلہ ہے، خود بادشاہ بھی اس کام میں بے بس ہے، تو پھر کدھر رجوع کریں جی؟ پھر اگلا مرحلہ ہے جس کی بندہ اعتقاد جس پر رکھتا ہے، جس پر کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے، جس پر اعتقاد رکھتا ہے، جس کو اپنا الہ مانتا ہے۔ اب مثلا مسلمان ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اب اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر جو مسلمان نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جس کو مانتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، کہ مثلا ابھی ہندو ہوں تو وہ کہیں گے بھگوان ہمیں نجات دے، یا اور جو بودائی ہیں وہ انہوں کا اپنا ہے، کوئی جو بھی ان کی وہ کیا ہے، بدھا ہے، کیا ہے ان کی جو جس کو وہ مانتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو تو حل کر، اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بس یہ جو 3 مرحلے یہاں ذکر ہیں تو یہ اس وجہ سے کہ اے انسانوں، اگر آپ جو بھی طریقہ کار ہیں، جس مرحلے پہ بھی مشکل میں ہیں، تو آپ کی اس مشکل کا حل کدھر ہو سکتا ہے؟ آگے کہا ہے کہ اعوذ برب الناس، برب الناس، پہلے مرحلے میں کل اعوذ برب الناس، اگر اس لیول کا مسئلہ ہے تو میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس سے، یعنی جو تربیت کرنے والا ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، جو میرا پروردگار ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا ہے۔ اچھا، یہ الناس جو ہے نا تینوں میں کہا ہے، کیونکہ جو آگے مشکل بیان ہونی ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہی ہے، جو لوگوں کی طرف سے مشکل ہے مجھے، میں اس کی لیے پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کا اس میں دخل ہے، اس لیے کہا کہ اے اللہ تو جو رب ہے سب کا، نمبر 1، بس اگر اس لیول کی مسئلہ ہے تو لوگوں کا ربوبیت کا مسئلہ ہے تو اس کی لیول پر تو لوگوں کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، مالک الناس، وہ جو لوگوں کا کیا ہے؟ حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، الہ الناس، اس کو مالک بھی پڑھا ہے اور مالک بھی پڑھا ہے، دونوں صحیح ہیں، یعنی بعض قرآن نے اسے ملک پڑھا ہے اور بعض نے مالک،
ہاں مالک الناس، یہاں ملک لکھا ہے، ملک الناس، ملک بھی ہے، وہ قرآن کے وہ جو ہے اس میں بھی ہے، بعض نے پڑھا ہے الحمد میں بھی مالک یوم الدین و مالک یوم الدین دونوں ہی پڑھے گئے ہیں، یہاں ملک لکھا ہوا ہے، یعنی زیادہ رجحان یہ ہے کہ اس کا معنی حکمران والا ہی ہوگا، بادشاہ والا ہوگا۔ تو مالک الناس، الہ الناس، اور تیسرے مرحلے میں جو لوگوں کا الہ ہے، معبود ہے، لوگ اسی کی تو کہا کیا برب الناس، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، نہیں، غائب کی صورت میں بیان کیا، جو بھی ہے، جو بھی لوگوں کا رب ہے، جو بھی لوگوں کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، جو بھی لوگوں کا الہ اور معبود ہے، تو مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کیوں اللہ کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے؟ من شر الوسواس، وسواس کے شر سے۔ پچھلی صورت میں تو ٹوٹل کلی بتایا تھا نا، من شر ما خلق، جو بھی ہے اللہ تیری خلقت ہے، اس کا جو شر کا پہلو ہے مجھے اس سے نجات دے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری طرف۔ تو یہاں خاص ہے، یعنی کچھ ایسی باتیں جو خاص ہیں، جو بہت مبتلا ہیں، لوگ ذہنوں میں بہت آتے ہیں، مسائل ہیں، لوگوں کو مشکلات میں، اور لوگ غلطی پہ چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، من شر الوسواس، یہ جو وسواس اور واہمہ کا شر ہے، اس سے مجھے نجات دے دے۔ اور یہ ڈالتا کون ہے؟ الخناس، وسواس جو کہ آتا ہے کس سے؟ خناس سے۔ خناس کہتے ہیں جو وار کر کے چھپ جاتا ہے پھر آتا ہے، وار کر کے چھپ جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ یہ جیسے ہوتا ہے نا، بعض وہ بچے کسی جگہ جو ہے نا وہ پتھر مار کے پھر چھپ جاتے، وہ گھنٹی بجا کے چھپ جاتے ہیں، باہر بندہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، پھر وہ اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے ادھر سے، پھر یہ اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں یہ خناس ہوتے ہیں، یعنی اپنا کام کر کے چھپ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کب یہ غافل ہوگا، کب یہ اپنے اس میں، تو پھر سے جو ہے وہ شرارت کر دیتے ہیں۔ تو خناس اس کو کہتے ہیں جو خنس، چھپنے والا، سامنے آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، سامنے آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے۔ تو شیطان کا کام بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ ذکر اللہ میں جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ آپ غافل ہیں، ہاں جی، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، کسی ایسے کام میں مصروف ہیں جو اللہ سے دور کرنے والا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ہون موقع، ہاں اب ہتھے آیا ہے۔ پھر جب آپ کوئی، مثال کے طور پر آپ کو غفلت سے نکل آتے ہیں اور کوئی ذکر خدا کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کوئی اور نیک کام، یا ویسے ہی اللہ خیر کرے گا آپ کہہ دیتے ہیں، یا کوئی آپ کے زبان پہ اور آپ کے دل میں اللہ کا وہ خاص قسم کا وجود موجود ہے، اور وہ آپ کو اپنے کاموں کی طرف، تو اس صورت میں شیطان آپ کے قریب نہیں آتا ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، جب بھی آدمی کوئی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کے لیے وہاں داخل ہونا، یعنی دروازے کھلے ہیں۔ اب وہ ناپاکی چاہے بے وضو ہو کوئی، یا کوئی جنب کی حالت میں ہے، یا کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہو، حتمن وہ شیطان کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، اور اس حالت میں خرابی کا پیدا ہونا بہت قریب الوقوع ہے۔ آپ کا مزاج برا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی غلط برتاؤ ہو جائے، اس حالت میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان کے لیے یہی کیا ہے، میدان ہے، میدان کھلا ہے، اور وہ
اس لیے کہ اس کو جو روکنے والا سلسلہ تھا وہ ابھی بال ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹی ہوئی ہیں اور اس وقت اسی کا میدان ہے، تو وہ بہت زور کے ساتھ اس وقت عمل کر سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے اور خرابی کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ بہت سارے لوگ جو غلط کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ان کو شیطان اور سبق سکھاتا رہتا ہے اور ترتیبیں بتاتا رہتا ہے کہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس لیے کہ وہ بہت سارے لوگ اپنے غسل جنابت ہی انہوں نے صحیح سے نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر وہ لوگ ابھی جنابت میں ہی باقی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کو غسل جنابت پتہ ہی نہیں ہے، نیت کرنا ہی پتہ نہیں ہے، وہ صرف جا کر نہا لیتے ہیں، لیکن یہ عبادی عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی عبادی عمل بغیر قربت کی نیت کے واقع نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بغیر بلٹ کے وہ جو ہے نا بندوق اٹھائے ہوئے ہو، ہیں جی، اگر اس میں وہ بلٹ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ گولی نہیں ہے، بندوق تو یہ صرف بھار ہی ہے، بس صرف نہانا ہے، باقی اس نے وہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر شیطان کے شر سے محفوظ رہنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ وضو کی حالت میں رہیں، پھر دیکھیں کہ شیطان آپ سے دور ہی رہے گا۔ من شر الوسواس، اعوذ من شر الوسواس، یہ من شر جو نہ آپ جانتے ہیں دوست، وہ جانتے ہیں کہ من شر متعلق ہے کس کے؟ اعوذ کے، اعوذ من شر الوسواس۔ وسواس اسی وسوسے کو کہتے ہیں، یہ مصدر کے طور پر لیا جا سکتا ہے، صفت کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو دوست نحو کے امور میں ماہر ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں جو عرض کر رہا ہوں کہ صفت بنائیں تو معنی کیا بنتا ہے؟ معنی بنتا ہے کہ یہ خود وسواس ڈالنے والا جو کہ خناس ہے، اور اگر مصدر بنائیں تو خود وسواس معنی ہوگا، یعنی وسوسے سے جو ڈالنے والا ہے کون؟ اس کو خناس اس کو ڈالتا ہے۔ اچھا، خناس کی کیا صورتحال ہے؟ آیا وہ سامنے آ جاتا ہے؟ خناس جو ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ چھپ کر رہتا ہے، تھوڑا سا ایسے اپنے آپ کو ظاہر کر کے اپنا کام کرتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، تو کہتے ہیں ایسا وہ ہے الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے کدھر؟ فی صدور الناس، سامنے تو بالکل آتا ہی نہیں ہے، صرف دل میں خرابی ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہ کرو، یہ نہ کرو، ہیں جی، یہ کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر دل میں آئے کہ چلیں اچھا اب کیا پروگرام بنائیں کہ درس کی چھٹی کر کے جائیں، سوچتے ہیں، پھر وہ شیطان ہاں ٹھیک ہے میں ہوں نا ادھر، شیطان آ جاتا کہتے چلو، اور نہیں تو ہسپتال کے چکر لگا لو، ہیں جی، باہر سے ہوا ہو گیا، ہیں جی، پیٹ کا درد تو، اور نہیں تو پیٹ کا درد ہی کہہ دو، کس کو پتہ چلتا ہے پیٹ کا درد؟ ڈاکٹر کو نہیں پتہ چلتا ہے تو ادھر کس کو پتہ چلے گا؟ ہیں جی، پیٹ کے درد کا کوئی دکھا سکتا ہے؟ ہیں جی، سر کے درد کا کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں بھائی ٹھیک ہے یہی رکھ لیں اور چلیں، حالانکہ ناشتہ بھی ٹھیک ہے، کھانا بھی ٹھیک کھا رہا ہے۔ اچھا، الذی یوسوس فی صدور الناس، بہت سارے بہانے، اتنے طریقے، اتنے بہانے، اتنے چلاک لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چلاک ہیں، حالانکہ وہ چلاک نہیں ہے، چلاک ان کے ساتھ ہے، وہ خناس ہے جو ان کو یہ ترتیبیں، یہ چیزیں بتاتا ہے کہ کیا کریں، اب کیا کرنا ہے، ہیں جی، 100 بہانے باہر نکلنے کے، اب کیوں نہیں سو رہے؟ ہاں جی وہ ادھر میں اس لیے گیا تھا، میں اس لیے گیا تھا، یہ کرنے گیا تھا، وہ، تو یہ کون فوراً آپ کے ذہن میں ڈالتا؟ اگر اس وقت کسی کو وضو ہو، یقین کریں کہ وہ یہ بول نہیں سکے گا، یہ بہانہ نہیں کر سکے گا۔ اگر طہارت میں ہو وہ شخص پھر نہیں کر سکے گا، پھر وہ سیدھی بات کہے گا یا یہ کہے گا چلیں ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔
تو شیطان کب آتا ہے؟ جب انسان اس کا وہ تو اپنے اس میں باہر ہو، اس سے حصار سے باہر ہو، پاکیزگی کے حصار سے باہر ہو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اچھا اے اللہ یہ بھی ذات، آخری لفظ قرآن کے آخری الفاظ ہیں ادھر اس صورت میں، کہ یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ صرف جنوں میں وہ شیطان ہوتا ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے پورے قرآن میں کہ کان من الجن، وہ شیطان جو آپ کو غلط راستوں پہ ڈالتا ہے وہ جن ہوتا ہے، وہ جن ہے، ابلیس جنوں میں سے ہے، ہیں جی؟ تو آیا شیطان بھی جن ہے؟ نہیں، البتہ یہی چیز ایک فرق جان آپ دوستوں کو بتائیں، ابلیس اور شیطان یہ عام خاص ہیں، یعنی یہ ہے کہ شیطان کا لفظ عام ہے، ابلیس اس کا حصہ ہے، ابلیس ایک شیطان ہے۔ شیطان بہت ہو سکتے ہیں، شیطان یعنی جو بھی دور ہے، اللہ کی درگاہ سے دور ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کا مطلب بھی عربی میں شاطن کہتے ہیں، وہ گہرے کنویں کو، جو کنواں بہت گہرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاطن، اور شیطان یعنی وہ جو بہت دور ہے، یعنی اللہ سے دور ہے، جو بھی اللہ سے دور ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ ابلیس ایک شیطان ہے، یہ نہیں کہ جو بھی ہو، ابلیس ایک شیطان ہے۔ تو اس لیے خدا کریم نے کہا نہ، آج سے یہ بھی جان لیں کہ شیطان صرف ابلیس یا جن نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہیں؟ شیطان من الجنت والناس، ہاں جی؟ شیطان تو آپ کے آس پاس میں ہی پھر رہے ہیں، آپ ان دور والے شیطانوں کو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بر شیطان ہیں، اس پر جو ہے یہ آپ کے آس پاس میں، بلکہ جب انسان بہت ساری، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں جو ہم اپنے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہم مثلا کہتے ہیں اے اللہ تمام ظالموں کو نابود فرما، برباد کر دے، اور اللہ کے بندو یہ کیسی دعا آپ نے کر دی؟ آپ بھی تو انہی میں سے ہیں۔ یا اور کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کو نابود فرما، واہ بھائی واہ، یہ تو اپنے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں، آپ بھی اس پروسیس کا حصہ ہیں جس میں اسلام کی دشمنی جو ہے وہ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن 100 دشمنیاں تو آپ کر چکے ہیں، اپنے بیان سے، اپنے عمل سے، اپنی نافرمانی خدا سے دشمنی تو کر چکے ہیں آپ۔ تو آپ اس قسم کی کلی دعائیں کیوں کرتے ہیں جس میں آپ بھی خود اس میں مارے جاتے ہیں؟ ہاں، تو کلی دعا نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ اپنے لیے اے اللہ ہمیں راہ حق پہ ڈال۔ دوسروں کے بارے میں منفی دعائیں کم ہی ہیں، قرآن میں بھی کم ہے، نبیوں نے دعائیں کی ہیں، اپنے لیے کی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا نبی کو کہا گیا ہے کہ رب زدنی علما، یہ نہیں کہا گیا ہے نبی ساری امت کو ساتھ کھڑا کر کے شاید رب زدنا علما، اپنے لیے ماں رب زدنی علما، نبی کو یہ، اور کتنی دعائیں ہیں جو صرف خدا، کہیں کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، مثبت دعائیں جو ہیں وہ جمع کی صورت میں، نبیاء نے بہت ساری دعائیں اپنے لیے کی۔ حضرت سلمان نے کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کتنی دعائیں ساری نبیوں نے کیا ہے؟ اپنے لیے مانگی۔ خوب شکر خدا کہ ہم اس کی قرآن کے اس آخری صورت کے آخری الفاظ کو ادا کر رہے ہیں اور ان کا ترجمہ اور تشریح عرض کر دی ہے۔ من الجنت والناس، جنہ اور ناس سے، جنہ چھپے ہوئے اور ناس جو کہ لوگ ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اور اس میں سارے شامل ہیں۔ تو یہ شکر خدا کہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ
چونکہ یہ ریکارڈنگ کا کام بہت دیر سے شروع ہوا تو ابھی ہم نے اس کا کچھ حصہ یعنی ریکارڈ کیا ہے، جو کہ کچھ صورتیں ہیں آخری 5-7 سپارے ہیں ان میں اس طرح ہوئی ہیں۔ باقی قرآن جو ہے وہ ہم یہ کام نہ کر سکے تھے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سورہ حمد سے انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کی طرف آئیں گے اور آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ بہت ساری یہاں جو آخری صورتیں تھیں زیادہ فوکس ان میں آخرت پر تھا، قیامت پر تھا، اس لیے زیادہ باتیں قیامت کے بارے میں۔ باقی جو احکام کی، اخلاقیات کی، بہت قیمتی اور کام کی باتیں جو اس زندگی میں ہمیں زندگی سکھانے کے سلسلے ہیں، وہ ابتدائی صورتوں میں ہیں، اور ابتدائی جو قرآن کا حصہ ہے اس میں ہے، تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہماری عملی زندگی کے لیے بہت، یہ اعتقادی زندگی کے لیے، اعتقاد بنانے کے لیے قرآن کا یہ آخری حصہ جو ہے زیادہ مفید اور زیادہ مؤثر ہے۔ اور اس سے جو پہلی صورتیں ہیں ان میں چونکہ عملی شریعت اسلامی، اخلاق اسلامی اور تہذیب اسلامی اور اللہ کے زندگی کے بتائے ہوئے ڈھب بیان کیے گئے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔